کتنی آواز ہونی چاہیے قرات کے اندر؟ قرات میں اتنی آواز ہو کہ اگر بہرا نہ ہو اور شور بھی نہ ہو تو خود سن سکے، اسے پڑھنا کہیں گے یا قرات کہیں گے۔ اگر اتنی آواز بھی نہ ہوئی کہ کم از کم اپنے کانوں میں آواز نہ گئی تو قرات نہ ہوئی۔ اسی طرح اوراد و وظائف پڑھنے میں بھی جہاں پڑھنے کا حکم ہے وہاں کم از کم اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں میں آواز جائے، اگر شور و غل نہ ہو تو، اور بہرا بھی نہ ہو، ورنہ نماز نہ ہوگی، قرات نہ ہوگی، ایسے ہی ہے جیسے کچھ نہیں پڑھا۔ اسی طرح جن معاملات میں بولنے کو دخل ہے سب میں اتنی آواز ضروری ہے، مثلا ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنے میں آواز اتنی ہو کہ ذبح کرنے والا خود سن سکے کم از کم۔ لیکن یہ مسئلہ نہیں پتہ ہوتا ان لوگوں کو جو ذبح کرتے ہیں، وہ دلی میں بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں یا کہیں پڑھتے بھی نہیں ہیں، اسی طرح مرغی کو یا جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ اسی طرح طلاق دینے میں بھی کم از کم اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں تک جائے، خالی منہ بند کر کے طلاق دینے تو ایسے نہیں ہوگی، کم از کم اپنے کانوں میں آواز جائے گی تو طلاق ہوگی۔ آیا سجدہ پڑھنے پر سجدہ تلاوت واجب ہونے میں بھی اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن سکے، صرف دلی دل میں وہ آیت پڑھ لی سجدہ تلاوت والی یا ایسے ہی نظر پھیر لی تو اس سے سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ فجر مغرب عشاء کی دو پہلی رکعتوں میں اور جمعہ عیدین اور تراویح اور رمضان کے وتر میں امام پر جہر واجب ہے۔ جہر کا مطلب ہے اونچی آواز میں پڑھنا واجب ہے۔ اور مغرب کی تیسری رکعت میں، عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، ظہر عصر کی ساری رکعتوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ جہر کا مطلب ہے کہ اتنی زور سے پڑھے کہ کم از کم پہلی صف کے لوگ سن سکیں، اور آہستہ یہ کہ خود سن سکے۔ آہستہ پڑھنے سے مراد ہے کم از کم اپنے کانوں میں آواز جائے، اور اونچا پڑھنے سے یہ مراد ہے کہ پہلی صف تک آواز جائے، پچھلی صف تک اگر آواز نہیں گئی تو بھی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہو جائے۔ جہری نمازوں میں اکیلے کو اختیار ہے، چاہے زور سے پڑھے چاہے آہستہ، اور افضل جہر ہے۔ جہری نمازوں میں اکیلے نماز پڑھیں، عشاء کی نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں، تہجد اکیلے پڑھ رہے ہیں، فجر اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو مرضی ہے اونچا پڑھیں یا آہستہ پڑھیں، لیکن اونچا پڑھیں افضل ہے۔ اگر منفرد قضا پڑھے تو ہر نماز میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ آہستہ پڑھ رہا تھا کہ دوسرا شخص شامل ہو گیا تو جو باقی ہے اسے جہر سے پڑھے، اور جو پڑھ چکا ہے اس کا اعادہ نہیں ہے۔ سورت ملانا بھول گیا، رکوع میں چلے گئے، پھر یاد آیا کہ سورت رہ گئی ہے تو کھڑا ہو جائے، سورت ملائے، پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر دوبارہ رکوع نہ کرے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی، دوبارہ رکوع کرنا ضروری ہے۔ حضر میں یعنی حالت اقامت میں، سفر میں نہ ہونا، اسے کہتے ہیں حضر۔ حضر میں جب کہ وقت تنگ نہ ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل پڑھے، اور عصر و عشاء میں اوساط مفصل پڑھے، اور مغرب میں قصار مفصل، چاہے امام ہو یا منفرد ہو۔ کون کون سی صورتیں طوال مفصل ہیں اور کون سی صورتیں قصار مفصل ہیں؟ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی صورتیں یہ طوال مفصل کہلاتی ہیں، اور سورہ بروج سے سورت لم یکن الذی تک یہ اوساط مفصل، اور لم یکن سے لے کر آخر تک یہ قصار مفصل صورتیں کہلاتی ہیں۔ سفر میں اگر امن و قرار ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر اور ظہر میں سورہ بروج یا اس کے مثل صورتیں پڑھیں، اور عصر اور عشاء میں اس سے چھوٹی، اور مغرب میں قصار مفصل کی چھوٹی صورتیں پڑھے، اور جلدی ہو تو ہر نماز میں جو چاہے پڑھے۔ مغرب اور عشاء میں چھوٹی والی صورتیں پڑھے، اور اگر جلدی ہو تو ہر نماز میں جو چاہے پڑھے، بے شک چھوٹی صورتیں پڑھ لے اگر جلدی ہے تو۔ اضطراری حالت میں مثلا وقت جا رہا ہے
یا کوئی خوف ہے، دشمن کا خوف ہے، ڈر ہے، چوری کا خوف ہے، چور کا ڈر ہے، تو چاہے جو چاہے وہ پڑھے، چاہے سفر ہو، حضر ہو، یہاں تک کہ اگر واجبات کی مراد نہیں کر سکتا، یعنی واجبات ادا نہ کرے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اگر خوف ہو کسی چیز کا تو واجبات بھی چھوڑ سکتا ہے اس خوف کی وجہ سے۔ مثلا فجر کا وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ صرف ایک آیت پڑھ سکتا ہے، تو ایک ہی آیت پڑھے، زیادہ نہ پڑھے، کیونکہ ٹائم ختم ہو جائے گا، سورج نکلنے والا۔ لیکن آفتاب بلند ہونے کے بعد ایسی نماز کا اعادہ کرے۔ فجر کی سنت پڑھنے میں جماعت جانے کا ڈر ہو تو صرف واجبات پر اختصار کرے، ثنا تعوذ کو چھوڑ دے، اور رکوع سجود میں ایک بار تسبیح پر اکتفا کرے۔ فجر کی سنت پڑھنے میں یہ ڈر ہو کہ جماعت نکل جائے گی، تو اس صورت میں صرف واجبات پر اختصار کرے، ثنا تعوذ کو چھوڑ دے، رکوع سجدے میں ایک بار سبحان ربی العظیم، ایک بار سبحان ربی الاعلی، یعنی جلدی جلدی سنتیں ختم کرے تاکہ جماعت کے اندر شامل ہو جائے۔ وتر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھی۔ لہذا کبھی تبرکن ہمیں بھی اس طرح کر لینا چاہیے، اور کبھی پہلی رکعت میں سبح اسم کی بجائے انا انزلنا پڑھے۔ قرآن شریف الٹا پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھ لی، دوسری رکعت میں سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر بھول کر پڑھ دی تو حرج نہیں ہے۔ جان بوجھ کر قرآن پاک الٹا پڑھا کہ پہلی رکعت میں اگلی سورت، دوسری رکعت میں سے پچھلی سورت پڑھی، تو اس طرح مکروہ تحریمی ہے۔ بچوں کو آسانی کے لیے آخری پارہ پڑھانے میں حرج نہیں کہ اس میں صورتیں چھوٹی ہیں، پہلے چھوٹی صورتیں بچہ یاد کر لے، حفظ کر لے، اس کے بعد یوں بچہ الٹا پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز میں اس طرح پڑھنا یا ویسے اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر بھول کر دوسری رکعت میں پہلی والی صورت شروع کر دی تو چاہے ابھی ایک ہی لفظ پڑھا ہو اسی کو پورا کرے۔ کہ پہلی رکعت میں ہم نے سورہ والناس پڑھ دی، دوسری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ، اب جیسے شروع کر دی نا اب پھر پوری کرنا ضروری ہے۔ پھر نہیں سوچے گا کہ نہیں اب میں نے وہ مکروہ تحریمی ہے اس لیے میں وہی پڑھوں یا اس سے اگلی پڑھوں، ایسا نہیں۔ شروع کر دی تو اب وہی صورت پوری کرنی ہوگی۔ مثلا قل یا ایھا الکافرون پڑھی، دوسری میں بھولے سے الم تر کیف شروع کر دی، اب شروع کر دی تو اسے پورا کرے۔ درمیان میں ایک سورت چھوڑ کر پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر درمیان کی سورت پہلی سے بڑی ہو تو چھوڑ سکتا ہے۔ مثلا والتین کے بعد انا انزلنا پڑھنے میں حرج نہیں ہے، اور اذا جاء کے بعد قل ھو اللہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ فرض نمازوں میں پہلی رکعت کی قرأت دوسری رکعت سے کچھ زیادہ ہو۔ فرض نمازوں میں پہلی رکعت کی قرأت دوسری رکعت سے کچھ زیادہ ہو، اور فجر میں تو پہلی رکعت میں 2/3 اور دوسری میں 1/3 ہو، یعنی دوسری میں اس سے آدھا پڑھ لے۔ جمعہ عیدین کی پہلی رکعت میں سبح اسم، دوسری میں هل اتاک پڑھنا سنت ہے۔ سنتوں اور نفلوں کی دونوں رکعتوں میں برابر کی صورتیں پڑھے۔ نوافل کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھنا یا ایک رکعت میں اسی صورت کو بار بار پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ جیسے زیادہ لوگ قل ھو اللہ ہی پڑھتے ہیں تو جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ پاک ہمیں درست مطالعے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔